برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایکان میں احسان میں یکتا عمر، بعد خاتم المرسلین کوئی نبی اتنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ آقا میرے وعدے بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ہے ایک طرف مولا عمر۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن لاہور کے ذمہ داران و کارکنان، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ انتہائی شارٹ نوٹس پر آج یہاں پریس کلب میں جمع ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، آج سے 4 دن قبل حیدرآباد کے اندر خلیفہ دوم میرے اور آپ کے آئیڈیل، ہمارے انتہائی قابل قدر خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نظر آتش کیا گیا، جس میں کم و بیش 9 افراد نظر تھے۔ آج تک سارے گرفتار نہ ہی سامنے آئے، نہ ہی جو ہے وہ گرفتار ہو سکے۔ چند افراد گرفتار کر کے حیدرآباد کا ایس پی پریس کانفرنس کرتا ہے، امن کی تلقین کرتا ہے۔ آج جمعے کے دن ہم اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور اس سے یہ سوال پہ پوچھتے ہیں کہ تم کس چیز کے ایس پی ہو؟ آج اتنا بڑا سانحہ ہو چکا، پورے ملک میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے، لیکن تم لوگوں کی قانون کے شروع تک نہیں رہی۔ آج ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ قاتلوں کو پھر زور گرفتار کیا جائے، پیڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آج سے پہلے پاکستان میں ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا۔ صرف اور صرف ایک مطالبہ آپ لوگوں سے کرتی ہے گورنمنٹ سے کہ ناموں سے صحابہ کا قصور ہے، اس کو منظور کیا جائے، اس کو سخت فائن کرے، پراپر قانون امپلیمنٹ ہو، اور جو گستاخی کرے اسے اور آپ کو روڈوں پر نہ آنا پڑے، بلکہ قانون حرکت میں آئے اور ان ملوموں کو سزا دے۔ آج کی یہ پرامن بات صرف ایک لاہور کیا پورے ملک میں ہو رہی ہے۔ آج کشمیر سے لے کے کراچی تک MSO حضرت عمر کے نام سے بات کر رہی ہے، نوجوانوں میں یہ شعور دے رہی ہے، حکمرانوں کو شعور دے رہی ہے، حکمرانوں کے ضمیر جھنجھوڑ رہی ہے کہ اپنے قائدین کے لیے تو تم لڑ رہے ہو۔ گزشتہ دنوں بھی 2 پارٹیوں کے سربراہ، 2 پارٹیوں کے ذمہ داران آپس میں گتھم گتھا ہوئے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، تمہیں خلیفہ دوم وہ مظلوم صحابی جو آج پاکستان کی روڈوں پر ان کے پتلے کو جلایا جا رہا ہے، تمہیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے؟ تم لوگوں نے ملک کا دیوالیہ کر دیا ہے، تمہیں کوئی شرم حیا نہیں۔ آج 3 دن ہو گئے وہ بندے گرفتار نہیں ہوئے۔ سندھ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور سندھ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اور ملکی اداروں سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا جائے، اور اس چیز کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کے اندر ناموں سے صحابہ بل کو منظور کیا جائے۔ آج کی یہ پرامن بات یہی مطالبہ کرتی ہے، اور MSO پاکستان اپنے حکمرانوں سے، انتظامیہ سے اور اداروں سے بھی یہی مطالبہ کرتی ہے کہ اس چیز کا حل یہی ہے، بجائے عوام اور لوگ روڈوں پر آئیں، قانون بن جائے، قانون خود حرکت میں آئے اور ملونوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ کیا آپ اس چیز کی تائید کرتے ہیں؟ کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ حضرت عمر کی عزت و ناموس کے لیے MSO جب بھی آپ کو روڈوں پر بلائے آپ آئیں گے؟ نوجوانوں تک، اپنے گھر والوں تک، محلوں کے اندر ہم حضرت عمر کی شان اور ان کی اہمیت کو نوجوانوں کے اندر انشاءاللہ اجاگر کریں گے۔ حضرت عمر کی سیرت و کردار پر پورے ملک کے اندر انشاءاللہ اور بالخصوص لاہور کے اندر سیمینار اور پروگرامات کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ حضرت عمر کی شان میں جنہوں نے یہ گستاخی کی ان 6-7 ملعونوں کو سزائے موت نہیں دی جاتی۔ کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ میں آخر پہ اتنا ہی کہوں گا کہ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، اپنے گھر کا خیال رکھنا۔